السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 اور 172 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، واو پہ حرکت ہے اور ذال پر سکون ہے، اسے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ قاف پر سکون ہے، یہ قلقلہ کا قاعدہ ہے میری بہنوں۔ خاطا با جیم دال جن پر اگر سکون ہو تو ان کے پڑھنے میں ان کے مخرج چکر کھاتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم کو پڑھنا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، اذ کا مطلب ہے جب، اور جب یاد کرو جب، نتقنا الجبل ہم نے ہلا کر کھینچ کر نکالا، جبلا پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر اٹھا دیا، پہاڑ کو اٹھا کر ہلا کر اٹھا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، پہاڑ کو اوپر پکڑ لیا، کأنہ گویا کہ وہ، ظلتوں وہ کیا ہے، بادلوں کا چھایا ہو، جیسا ان کے اوپر چھاؤں آ گئی بادلوں کی۔ وَظَنُّوا اور وہ گمان کرنے لگے، أَنَّهُ بے شک وہ، واقع بِهِمْ واقع یعنی گرنے والا ہے، بِهِمْ ان پر، یہ ایسا سمجھنے لگے۔ اللہ نے کیا کیے، نبی سے کہا کہ اس کو ہلاؤ پہاڑ کو اور اٹھا کر ان کے اوپر پکڑ لو، تو وہ گمان کرنے لگے کہ ہم پر گرنے والا ہے۔ اور کہا، کیا کہا، خُذُوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے دیا تم کو، بِقُوَّةٍ اپنی قوت کے ساتھ۔ وہ پتھر اٹھا کر کہنے لگے پکڑ لو اس کو، یعنی قرآن پاک کو پکڑ لو۔ وہ پتھر اس لیے اٹھائے کہ ڈرانے کے لیے، پکڑ لو قرآن پاک کو اپنی قوت کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، ما فی جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم کیا ہو، تقوی اختیار کرو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ قرآن کو پکڑو اور اس کو پڑھو
اور اس میں جو کچھ ہے تم اس کو پڑھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب پکڑا، ربک، آپ کے رب نے، من بنی آدم کو، من ظہورہم، ان کے پیٹوں سے، وذریتہم، اور ان کی اولادوں کو، واشہدہم، اور گواہ بنا لیا، ہم ان کو، علی نفسہ، اب انہی کے نفسوں پر۔ یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ساری روحیں نکال دی، جو آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد سے لے کے آخری اولاد تک سارے روحوں کو نکال دیا، اور سامنے رکھ کر، خود بیٹھ کر سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، سب سے، ان میں ہم بھی ہیں، تو سب سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، تو سب نے کہا، بلا، ہم کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ یہ اس لیے کہا اللہ نے کیونکہ یہ کہ تقولو، تم کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تم یہ کہو گے قیامت کے دن، انا، بے شک ہم، کننا، تھے، ان ھذا، اس سے، غافلین، ہم غافل تھے، یعنی ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمیں رزق دیتے ہیں اور جان ہماری نکالتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اولاد کا دینا، رزق کا دینا، دولت کا دینا، یہ سب آپ ہے۔ انکار کریں گے نا قیامت کے دن، ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے گواہ بنایا، گواہ بنا کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے گواہی دی، بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہے۔ یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ تم قیامت کے دن مکر نہ جاؤ کہ ہم کو یہ سب معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے گواہ بنایا، ہم اپنے ہی نفس کو گواہ بنایا، اور ہم آج بھول بیٹھے ہیں، بھول گئے نا دنیا میں آ کے، تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، ہم کیسے بھول گئے ہیں، ہمیں کیا 5 سال پہلے کون سا کپڑا پہنا تھا، کیا کھائے تھے، ہمیں یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا، ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو یہ جو اللہ نے گواہ بنایا ہم کو، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کے بھول گئے ہیں۔ تو بار بار اللہ کی آیتوں کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرے، تاکہ اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھا کر اس کا اجر دے۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کا شکر کرے اور ذکر کرے کلام پاک کا، مضبوطی سے پکڑ لے قرآن پاک کو، یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔